آج کا موضوع رکھا گیا ہے گھریلو بگاڑ میں اصل ذمہ دار کون۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ برکت اللہ مدنی حافظ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ جانے پہچانے ہیں۔ اور آخر میں تمام بھائیوں سے ادباً گزارش ہے کہ الحمدللہ موضوع بہت اہم ہے، تمام ساتھیاں اپنے آڈیو اور ویڈیو کو بند رکھیں اور توجہ کے ساتھ موضوع کو سننے کی کوشش کریں۔ میں بلا تاخیر شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع گھریلو بگاڑ میں اصل ذمہ دار کون اس موضوع پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ برکت اللہ مدنی حافظ اللہ مشکورا و ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی سائل کل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضیعه حتى يسأل الرجل عن اہل بیته، اخرجہ النسائی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعیته۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم حاضرین، مشاہدین، سامعین ذی وقار، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ دین کی باتیں سنیں، سنائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جو ٹیم آپ کی کام کر رہی ہے اس کا بھی بےحد میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ ایسے ماحول میں، پرفتن دور میں، جبکہ لوگ دنیا اور دنیاوی فائدے کے لیے ایک وقت دنیاوی کاموں میں مشغول، تمام ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں، مادیت پرستی کے اس دور میں دینداری کے لیے اور معاشرے میں، یا یہ کہ یوں کہیے کہ گھروں میں جو بگاڑ ہے، کم از کم ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے۔ آج یہ کوئی ایسا خطاب، عام خطاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بس یہ نہیں کہ تقریر جو عام طور پر ہوتی ہے کہ بس تقریر کر دی جائے، ایک جوشیلا بیان، جذبات کو ابھارنے والا، برانگیختہ کرنے والا، بلکہ آج کا جو یہ ٹاپک ہے اس میں ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمتیں اللہ رب العزت نے بے شمار ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش سب سے پہلے یہ ہے کہ اس ٹاپک کو عام موضوع کے طور پر نہ لیا جائے، نہ سنا جائے، بلکہ توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ تمام جو میری آواز سن رہے ہیں یا جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس مسئلے کو ہم، یا یہ سوال جو سوال نشان ہے ہمارے اس ٹاپک کے اندر، کہ گھریلو بگاڑ میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ گھر کے اندر جو فساد،
فتنہ بگاڑ، یا یوں کہا جائے کہ آج گھروں کو ہم نے شیطانی اڈے یا شیطان کی آماجگاہ جو بنا دی ہے، اس کا حقیقی محرک کون ہے، اس کا حقیقی سبب در حقیقت کون ہے، اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت کریمہ آیت نمبر 6 سے میں نے آغاز کیا، اور ابتدا میں قرآن کریم کی تلاوت میں بھی انہی آیات کا انتخاب کیا گیا موضوع اور کی مناسبت سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہو، مسلمان تو کہتے ہو، لیکن سنو ذرا، کان لگا کر کے دھیان سے سنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ آگ معمولی آگ نہیں ہے، دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی آگ جو ہے جسے ہم لکڑی سے جلاتے ہیں، یہ اس کا جو ایندھن، دنیاوی آگ کا ایندھن لکڑی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان ہے، انسانوں سے جلایا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ غلاظ شداد، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جو جہنم کے اوپر، جہنم کے جو داروغہ ہیں، فرشتوں کو جو مقرر کیا ہے، ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے انتہائی سخت ہے، فرمایا غلاظ شداد، انتہائی زیادہ، نہایت ہی سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسی بات نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، جب کسی کو سزائیں ملتی ہے تو دینے والا، مارنے والا کبھی کبھی تھک جاتا ہے، تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو جس کو مار پڑتی ہے وہ تھوڑا سستا لیتا ہے، آرام کی سانسیں لے لیتا ہے۔ یا یہ کہ کبھی کبھی مارنے والے کو یا دنیاوی اعتبار سے سزا دینے والے کے دل میں رحم آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مارنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر نہ رحم کا ہوگا، نہ تھکنے کا ہوگا، کیونکہ فرشتے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ کر گزرتے۔ حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو، وہ گھر والے، تمہارے بیوی بچے جنہیں تم بے انتہا محبت کرتے ہو، جن کے لیے تم سب کچھ، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیے، کمانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہو، تم جن کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، اور کبھی کبھی انہیں خوش رکھنے کے لیے حلال تو حلال، حرام ذرائع کو بھی تم اختیار کرتے ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آیت کریمہ میں بڑا ہی اہم جو ڈرایا گیا ہے، بڑا ہی اہم سبق دیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اگر ہمیں لگانا ہے تو گھر سے باہر نکلیے، اور باہر نکل کر کے ہم دیکھیں ہمارے سڑکوں کے اوپر کچھ لوگوں کو، یا یہ کہ پارکوں کے اوپر، کہیں پر فٹ پاتھ پہ، یا یہ کہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، اور اس طرح کے جو جگہ ہیں جہاں پر لوگ بچھا کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آئیں گے جن کا ذاتی اپنا مکان نہیں ہے، وہ سمندر کے کنارے کہیں پر ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی بنا کر کے وہ رہ رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایسے گھر ہیں تو دوسری طرف ایسے گھر بھی ہم کو ملتے ہیں جو بڑے ہی مضبوط ہیں، بڑے ہی پکی عمارتوں سے بنے ہوئے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، جہاں رہنے والے اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ گھر بہت ہی بڑی نعمت ہے۔
بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو بگاڑ میں ذمہ دار کون ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ گھر ہونا کیسے چاہیے. ایک مسلمان جب دور سے ہم نظر آئے کہ یہ گھر جو ہے ایک مسلمان کا ہے. بہت سارے مسلمانوں کے گھروں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں آویزاں ہوتی ہیں، گھروں کے اوپر ٹائٹل کے طور پر لکھی ہوتی ہے. کچھ لوگ لکھتے ہیں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. کچھ لوگ کچھ اور چیزیں لکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور چیزیں لکھتے ہیں. تو صرف قرآن کریم کی آیتیں آویزہ کر دینا، دیواروں پر لٹکا دینے سے ہم یہ سمجھیں کہ اب گھر میں ہم نے شیطان کے لیے دروازے بند کر لیے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی. ہم ایک مسلمان کا گھر اور ایک کافر کے گھر میں امتیازی فرق ہونا چاہیے. مسلمان کا گھر جہاں سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو، فجر کا وقت ہو، صبح میں جب مؤذن اذان دے، اذان کے ساتھ ہی ہمارے گھر کے دروازے کھل جانے چاہیے، لائٹ آن ہو جانی چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر فجر کی نماز ادا کی جا رہی ہے. اس سے مرد ہی نکل کر کے بچوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں کی خواتین بھی ماشاء اللہ نمازوں کی پابند ہیں، فجر کی نماز یہ ادا کر رہی ہیں. ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر اس طرح کا گھر ہو یا گھر کا ماحول ہو تو ایسا گھر در حقیقت ایسا گھر جنت نشان ہوگا. گھر کے اندر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہو، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا سماع ہو، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہو. گھر کا جو نگراں ہے، جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ دادا کی حیثیت سے ہو، گھر میں جو بھی بزرگ ہیں، جو بھی بڑا ہے، وہ ڈانٹنے ڈپٹنے والے اس اعتبار سے ہو کہ اگر وہ دیکھیں گھر کے اندر کہ گھر کی خواتین نمازیں ادا نہیں کر رہی، چاہے وہ بزرگ خاتون ہو، والدہ ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ گھر کی اس کی بیٹی ہو، چاہے اس کا جوان بچہ ہو، اگر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا گھر اور کافر اور مشرک کے گھر میں زیادہ فرق نہیں ہے. کہ کافر اور مشرک جو ہے وہ تو اٹھ کر کے اب اس کے جھوٹے معبود کو، جس کو اس نے اپنا خدا سمجھا ہے، اٹھتا ہے، اٹھ کر کے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، اور اس عبادت میں جو کہ اسے جہنم تک پہنچانے والی ہے، اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مشرک گھرانوں کو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے گھر تو بند رہتے ہیں اور ان کی صبح تو اللہ ماشاء اللہ کسی کی 10 بجے، کسی کی 11 بجے ظہر تک ماشاء اللہ ماحول بنا ہوا ہے. چاہے ممبئی کی بات کریں، حیدرآباد کی بات کریں، یا مختلف مسلمانوں کی آپ بات کریں، ماحول دیکھیے کہ جس گھر کے اندر دیر دیر تک صبح نہیں ہوتی، فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے رہیں، اس گھر کا ماحول کیسے سدھرے گا؟ ہم کس سے پوچھیں؟ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ان اللہ تعالی سائل کل رائن، یا اس کو اگر مضاف مانے تو سائل کل رائن، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ذمہ دار سے پوچھنے والا ہے. جو بھی نگراں ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہونے والا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو وہاں کا نگراں ہے کسی قبیلے کا، اس سے پوچھا جائے گا. صدر ہے، حکم ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، اس سے پوچھا جائے گا. اور فرمایا کہ آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے. عورت سے پوچھا جائے گا کہ اس کے گھریلو معاملات، اس کے بچے کے بارے میں، اس کی تربیت کے بارے میں، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. اسی طریقے سے آگے یہ فرمایا گیا احفظ ذالک ام ضیع، سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ اس نے کس طرح حفاظت کی، آیا اس نے حفاظت کی یا اس کی اس ذمہ داری کو اس نے ضائع کیا، برباد کیا. یہاں تک کہ آدمی سے حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ،
آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، کہ اس نے اسے ایک مقرر اسے بنایا گیا تھا ذمہ دار، سرپرست، اس نے اپنی جو جو اس کے ماتحت تھے اس کی ذمہ داریوں کو اس نے نبھایا یا نہیں نبھایا. ایسا تو نہیں کہ بس اس نے صرف ظاہری جو گھر کی ضرورتوں کو اس نے پورا کیا. گھروں میں جو بھی ضرورت، کبھی لائٹ چلی گئی، کبھی کچھ خراب ہو گیا، کبھی کچھ بگڑ گیا، فوراً جاتا ہے اور اس کی وہ اصلاح کرتا ہے. اگر فریج خراب ہو گیا یا یہ کہ واشنگ مشین خراب ہو گئی تو کیا کرتے ہیں، جب تک وہ بنتا نہیں ہے تب تک گھر والے یا گھر والی اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے، جب تک وہ بن نہ جائے. اور فوراً وہ جاتا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس، یقیناً یہ بھی چیزیں کرنا چاہیے، اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے، وہ کسی اور کو تو نہیں کہیں گی. جو گھر کا بڑا ہے، سرپرست ہے، اسی کو کہا جائے گا. لیکن جس طریقے سے دنیاوی معاملے میں کہ اگر گھر کے اندر راشن نہیں ہے، ہم فوراً جاتے ہیں اور راشن لے کر کے آ جاتے ہیں. گھر میں بچوں کی ضروریات کا سامان نہیں ہے، ہم جاتے ہیں دکان پر فوراً لے کر کے آ جاتے ہیں. جس طریقے سے ایک مرد، بلکہ ہر گھر کے اندر ہر مرد اپنی اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے. اگر کبھی معاشی طور پر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو وہ قرضہ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہے کہ نہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. تو جس طریقے سے دنیا سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، ہم گھروں کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے یہ تمام کے تمام کام کرتے ہیں. گھر گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، گھروں کے اندر جالے پڑ چکے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی دیواروں کو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، گھر والی سے کراتے ہیں یا نوکر چا کر رکھتے ہیں. تو جس طریقے سے یہ ظاہری حسن کے لیے ہمیں فکر ہے، باطنی حسن جو کہ حقیقی حسن ہے اس کے لیے ہمیں اس سے زیادہ ضرورت محسوس ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ کے اخلاقی اعتبار سے جو بگاڑ ہے گھروں کے اندر، اس میں جو کوتاہی ہے، دینی اعتبار سے، دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر جو بگاڑ ہے، اور جس کی وجہ سے شیطان نے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کو شیطانی آماجگاہ بنا لیا ہے، شیطانی اڈا بنا لیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر گھس کے قبضہ کر لیا گیا ہے، اس کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت گھر، ایسا گھر جو جنت نشان ہو، جہاں امن و سکون ہو، شانتی ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، سکون ہو، ایسا گھر اگر ہمیں چاہیے تو دیندار عورت کو ترجیح دی جائے کہ جو عورت دیندار ہوگی وہاں پر فتنہ فساد نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار، بڑوں کا کہنا ماننے والی، بڑوں کی خدمت گزار. یہ وہ عورت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا یہ ساز و سامان ہے اور سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ نیک عورت ہے. یہی وہ نیک عورت اگر گھر میں آ جائے تو پھر اس گھر کے نصیبے کا کیا کہنا، اس گھر کی خوشحالی کا کیا کہنا. پھر شوہر کو یا مرد کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ گھر کے حالات کو ایسے ہی سنوار دے گی جس طریقے سے اسے معلوم ہے کہ کون سی جگہ پر گلدستہ یا پھول رکھنا ہے، کون سی جگہ گھر کو کی چیز کون سی جگہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ دینی اعتبار سے گھر کے اندر اگر کچھ کمی بیشی ہے تو کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. اگر ایسی چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اگر میرے گھر میں آ جائے، اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، ایک دیندار عورت ہی سمجھ سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، شادی کرنے کے وقت کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولدینها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال، خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کے دین کو دیکھ کر کے، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے، اس کے مال اور دولت کو دیکھ کر کے. لیکن ترجیح کی بات جب آئے
تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ دیندار عورت کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ثانوی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار عورت سے شادی نہیں کر سکتے, حسب و نسب والی عورت سے شادی نہیں کر سکتے, یہی کہ حسین و جمیل خوبصورت عورت سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن چاہے کتنی حسین و جمیل ہو, خوبصورت ہو, اگر دین نہیں ہے, سیرت اچھی نہیں ہے, تو پھر حسن صورت کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ حسن صورت جو ہے یہ چند روزہ ہے اور حسن سیرت یہ مستقل ہے. شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو یہ بس اگر دینداری نہیں ہے, دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا شوہر کو, دیندار شوہر کو, کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے. یہ نیکوکاروں کی علامت ہے. علیکم بقیام اللیل فإنها دأب الصالحین, یہ نیکوں کی عادت ہے. تو نیک لوگوں کی عادت یہ کہ وہ فرض نماز تو چھوڑیے, فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, نوافل کا بھی وہ اہتمام کرتے ہیں اور خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ جو مرد ہے جو تہجد گزار ہے, یہ اٹھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیتے تھے, وطر کی نماز پڑھ لو, عائشہ اٹھ جاؤ اور وطر کی نماز ادا کر لو. وطر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد آخری رات کی آخری نماز وطر کی نماز. ہم عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے تو وطر کی نماز. گھروں میں کیا وقت پر نماز ادا ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ دیندار ہے, شوہر دیندار ہے, والد دیندار ہے, بچوں کو لے کر کے مسجد میں وقت پر چلے جاتے ہیں. لیکن کیا گھر میں خواتین جو ہیں وہ وقت پر فرض نمازیں ادا کر رہی ہیں؟ جائزہ لیں. ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا ہے کہ ظہر کی نماز 1 بجے اگر ہوتی ہے تو گھر کی عورتیں 2 3 بجے تک کیوں بیٹھی ہیں؟ گھروں کی نماز, گھروں میں فرض نمازیں ادا کیوں نہیں ہو رہی؟ عصر کی نماز کیا صرف فرض مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں جائیں اور نماز پڑھ لیں؟ وہ عصر کی نماز کی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, بخاری کی روایت ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے. اور ایک روایت میں موطا امام مالک کی روایت میں فقد وطر اهله وماله, عصر کی نماز چھوڑ دینے کا مطلب گویا کہ اس کے کانما وطر اهله وماله, اس کے اہل و عیال اس سے چھین لیے گئے. اگر کسی شخص کا مال اس سے لوٹ لیا جائے, چھین لیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی بچے بھی اس سے چھین لیے جائے, کیسی حالت ہوگی؟ اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ عصر کی نماز چھوڑنے کا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری گھر کی خواتین دیر دیر تک عصر کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے؟ مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. عشاء کی نماز کا وقت نکلتے جاتا ہے اور آنکھیں لگ جاتی ہے لیکن عشاء کی نماز ادا نہیں ہوتی. اس کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر کا جو نگراں ہے, جو ذمہ دار ہے, جو سرپرست ہے, چاہے وہ والد کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایک شوہر کی حیثیت سے ہو, یا یہ چاہے کہ وہ بیٹے کی حیثیت سے ہو, وہ سخت نہیں ہے دینی معاملے, بہت تساہلی کا شکار ہے, نرمی کا. یہ نرمی آپ کو جہنم تک پہنچانے والی ہے. یہ کیسی نرمی ہے, یہ کیسی محبت ہے آپ کو اپنے گھر والوں سے؟ آپ انہیں جہنم میں جاتے ہوئے, آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اگر آگ لگی ہو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہماری گھروں کی حفاظت فرمائے, اگر کہیں پر آگ لگ گئی تو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اپنے بیوی کو, اپنی چہیتی محبوب بیوی کو, اپنی والدہ کو, اپنے والدین کو ہم ایسے ہی جانے دیں گے؟ بلکہ ہم آخری حد تک کوشش کر کے انہیں بچانے کی کوشش کریں گے, یا جہاں پر آگ لگی ہو وہاں پر جانے سے بچائیں گے. ہمارا معصوم سا چھوٹا بچہ اگر آگ کی طرف جو سمجھ نہیں پا رہا ہے, وہ اسے ایک چمکنے والی چیز سمجھ کر کے آگ کی طرف وہ بڑھ رہا ہے, تو ہم ہنستے ہوئے, نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, یا سختی سے اسے جا کر کے پکڑ لیں گے کھینچ کر کے, اور اس ضد کرنے پر اس کی پٹائی بھی کریں گے, اس سے ماریں گے؟ یہ سختی ہماری کس لیے ہے؟ اس کی جان بچانے کے لیے.
تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے؟ کیوں نہیں سختی کرتے؟ سلف صالحین کے وہاں تو ایک کوڑا دیوار پر لگے رہتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نے دین کی پابندی نہیں کی تو یہ ادب سکھانے کے لیے ہے۔ باپ ظالم نہیں ہے، شوہر ظالم نہیں ہے، لیکن اگر دین پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ کوڑا ہے، یاد رکھو۔ تو ہم سختی اپنے بچوں پر کیوں نہیں کرتے؟ گھر کے اندر نماز کا ماحول ہم نے خود نہیں بنایا، ہم نماز کے لیے اکیلے چلے تو جاتے ہیں، لیکن اپنے بچہ، اس سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اگر وہ اسکول نہیں جاتا تو ہم سختی کرتے ہیں، وقت پر اگر وہ آن لائن کلاس اٹینڈ نہیں کرتا تو ہم غصہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی بچہ نماز کو نہیں جاتا تو ہم کچھ نہیں کہتے، خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی خاموشی آپ کے بچے کو جہنم تک پہنچانے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی، ہم کو بھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور خاص طور پر اگر میری آواز کو سننے والی خواتین ہیں، کہ آپ چاہیں تو اس گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے۔ گھر کا ماحول باہر سے ملازمت کر کے یا پھر کاروبار کر کے تھک ہار کر کے جب باہر سے ہم گھر میں آتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہمیں کس طریقے سے گھر میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے، اور ہم خود کس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں۔ کیا ہم میں سے کسی کو گھر میں داخل ہونے کے وقت پڑھنے کی دعا معلوم ہے؟ گھر سے نکلتے وقت ہم چلے تو جاتے ہیں، اپنا وقت دیکھتے ہیں، ارے بہت لیٹ ہو گیا، 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، جلدی نکلنا ہے۔ انتہائی آسان دعا ہے گھر سے نکلنے کے وقت، لیکن ہم پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے وقت ٹاٹا بائی بائی اور بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن کیا انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ بچے، بیٹے، گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے؟ پیارے نبی نے سکھلائی ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے کوئی نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کوئی اس دعا کو پڑھ کر کے نکلتا ہے تو فرشتے یہ کیا کہتے ہیں؟ 3 طرح کے کلمات کہتے ہیں: ہدیتا، کفیتا، وقیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرے لیے کافی ہو گیا، ہدیتا، تجھے ہدایت مل گئی، تیری رہنمائی کر دی گئی، اب کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی شیطان صفت آدمی آ کر کے تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، بہلا پھسلا کر کے کوئی چور ڈاکو تمہیں چرا کے لے نہیں جا سکتا۔ آج تمہیں دھوکہ نہیں ملے گا، تمہیں بھروسے پہ نہیں نکلے ہو، تم اپنے آپ کے بھروسے پہ بھی نہیں نکلے ہو، تم نے بھروسہ کیا ہے اللہ پر، کیا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر تم نے اعتماد اور بھروسہ کیا ہے، اور اس کے نام سے تم نکلے ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو لفظ استعمال کرتا ہے، وقیتا، تجھے بچا لیا گیا، اور کفیتا، تیرے لیے کافی ہو گیا۔ یہ جو کلمات تم نے کہے ہیں اب تیری حفاظت کے لیے کافی ہے، اور تجھے ہر شر سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت ہو گئی، تجھے بچا لیا گیا، تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اور آخر میں اللہ کے اس نے فرمایا فتنحى عنه الشیطان، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کس سے بھاگتا تھا؟ فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم سے بھی شیطان دور ہو جائے، ہم سے بھی شیطان بھاگ جائے، تو ہم دعا کا اہتمام کر کے گھر سے نکلیں۔ دعا انتہائی آسان ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں پڑھتے، اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ انتہائی آسان، اگر ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں داخل ہو جانے کے بعد بسم اللہ کہہ کر کے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، تو معلوم ہے شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا مبیتا، تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کا اب کوئی ساز و سامان نہیں،
اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہے، اور اگر ایسے ہی منہ اٹھائے ہم گھر میں چلے جاتے ہیں، نہ سلام نہ کلام نہ اللہ کا ذکر، ایسے گھر میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر شیطان کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اب رات گزارنے کا انتظام ہو گیا، اب اس گھر میں آرام سے ہم رات گزار سکتے ہیں، یہ ہمارے صفت کے لوگ ہیں، اب یہاں پر ہم آرام کر سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں، اور اگر کھانے پہ بھی بسم اللہ نہیں کہی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو شیطان کہتے ہیں چلو رات میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، یہاں اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے، اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنا بھی۔ پھر ایسے ہی گھروں کے اندر ناچ گانے بھنگڑے اور نشہ اور سگریٹ نوشی، اور اس کے بعد جو ہے گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، غیبت چغل خوری، یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں؟ کیونکہ شیطان کو ہم اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے، اپنے ساتھ کھانا بھی کھلایا، اس کا انتظام، اس کی مہمان نوازی بھی کی، تو پھر وہ تو اس کا کام کرے گا ہی ہمارے ساتھ رہ کر کے۔ پھر وہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، میاں بیوی میں تو میں لڑائی جھگڑے، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر بیوی کی نہیں سن رہا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ دینی شعار ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ دعائیں ہیں۔ پھر ایسا گھر در حقیقت گھر نہیں ہے، وہ مردہ خانہ ہے، قبرستان ہے۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل البیت الذی لا یذکر فی البیت، ایسا گھر جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور ایسا گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مثل الحی والمیت، مردہ اور زندے کی طرح ہے، آباد گھر اور ایک ویران گھر، آباد گھر اور ایک شیطانی اڈا، یا یوں کہا جائے کہ قبرستان، جہاں پر صرف مردہ ہی مردے ہیں، ایسے گھر میں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، تو یہ جو بگاڑ جو گھر کے اندر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر بات کی جائے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی قرآن کریم کی تلاوت، کم از کم میں مشورہ یہ دوں گا اپنے سامعین کو کہ کم سے کم فجر کی نماز کے بعد 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ باپ بنائے تو اسے دیکھ کر کے بیٹے بھی بنائیں گے، شوہر بنائے تو اسے دیکھ کر کے بیوی بھی بنائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات مسجد میں جا کر کے جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، لیکن یہ عادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ آپ فرض نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں، سنن و نوافل کا اہتمام آپ اپنے گھر میں کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے لیے افضل نماز فرض نماز کے بعد بہترین نماز وہ نماز ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز تو مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ اب چلو مول صاحب نے کہہ دیا تو اب ہر نماز ہم اپنے گھر میں ہی پڑھے۔ 27 درجے زیادہ اجر و ثواب مسجد میں جا کے پڑھنے، لیکن نوافل کا اہتمام ہم اپنے گھر میں کریں۔ ہمیں دیکھ کر کے ہماری غافل بیوی، وہ بیوی جو غفلت میں ہے، جو گھر کا کام تو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کرتی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا برتن سب کچھ، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتی، نماز کو وقت پہ ادا نہیں کر پاتی، ہمیں دیکھ کر کے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جائے گی۔ یا یہ کہ دیندار عورت اگر وہ پہلے سے نماز پڑھ رہی ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، تو اسے دیکھ کر کے غافل شوہر، اس کے دل کے اندر احساس جائے گا نہیں مجھے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مجھے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اور میاں بیوی کو دیکھ کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ، پھر کیا کہنا، بچے تو اپنے آپ سے لے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بچوں کا کیا ہے، ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہی بچے کریں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے، بچے کو پڑھنے نہیں آتا پھر بھی وہ قرآن کریم کے اوراق کو الٹتا ہے پلٹتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو پھر آپ کے بچے بھی موبائل لے کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر اس میں مختلف قسم کے پروگرامز، مخرب آپ کے اخلاق کو خراب کرنے والے ڈرامے،
پھر اس کے بعد ذہن کو منتشر کرنے والے پروگرام، ناچ گانے، اور پھر وہی لباس جو ہم اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، موبائل کے ذریعے سے ہو، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے ہو، یہی تمام چیزیں بچے کہیں گے ابو جان وہی چیزیں مجھے ہونا چاہیے، اس نے جو کپڑے پہنے وہی اسی طرح کے کپڑے مجھے پہننا ہے، اس نے جو ٹوپی پہنی ہے اسی طرح کی ٹوپی مجھے پہننا ہے، اس کے پاس جو چیزیں ہیں اسی کو دیکھ کر کے. اور ظاہر سی بات ہے ٹی وی کے اندر، فلموں کے اندر جو گلوکار ہے، جو جس کو ہیرو مانا جاتا ہے، ناچنے والے گویے، وہ جو اخلاق کو خراب کرنے والے ہمارے بچوں کے، اب ان کے جیسا فیشن، ان کے جیسے بال ہم اپنے بچوں کے کٹواتے ہیں، ان کے جیسا لباس اپنے بچوں کا فٹ لباس، ٹی شرٹ پینٹ پھٹے پرانے، اگر کسی فلم کے اندر کسی ہیرو نے اگر کپڑے پھاڑ لیے ہیں تو پھر وہی فیشن بن گیا اور ہم اپنے بچوں کا لباس. اور مائیں اور بہنیں، ان کا کیا کہنا، ان کا بھی لباس اللہ کی پناہ الامان والحفیظ. ہماری ماں اور بہنوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان عورت کا لباس. بہت ساری خواتین جو اوپر سے تو باہر نکلنے کے وقت مجبوری کے طور پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے لباس کیسے ہوتے ہیں؟ فٹ لباس، وہی مغربی تہذیب کا جو لباس ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ اور یہ جو ٹی وی سیریلز اور فلمیں اور گانے اور ان تمام کی وجہ سے موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، سب سے بڑا فتنہ اگر کہا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے آج ہم نے اپنے تمام بچوں کو یہ دے دیا ہے، جہاں اس کے ذریعے سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جہاں یہ رحمت ہے، نعمت ہے، دور دراز بیٹھ کر کے ہم یہاں پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہیں پر یہ زحمت بھی ہے. اب یہ نگرانی کون کرے گا؟ یہ ایک گھر کا جو نگراں ہے، سرپرست ہے، باپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ وہ موبائل تو ہم نے انہیں دلایا تاکہ وہ کچھ سیکھے، آن لائن کلاس کریں، عربی سیکھے، قرآن سیکھے، بڑے بڑے علماء کرام سے استفادہ کریں. تو کیا کر رہا ہے ہمارا بچہ، ہماری بچی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عدم موجودگی میں یا ہماری جانکاری کے بغیر ہماری بچی نے کسی غیر محرم سے رشتہ استوار کر لیا ہے، بنا لیا ہے، موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ چیٹ کے ذریعے سے. یہی کہ ہماری بچی، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست کون سے ہیں. یہی کہ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں. گھر کی جو خاتون ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی سہیلیاں کیسی ہیں. ہمارے بچے ہیں ان کے، کیونکہ صحبت کا اثر بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے. تو ہمارے جیسے دوست ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا جن کے ساتھ ہوگا، اس اعتبار سے گھر کے بناؤ اور بگاڑ اس کا دار و مدار اسی پر ہوگا. اگر ہمارے دوست نیک ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ گھر کے اندر ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 مرتبہ گھر کی مسجد کے امام صاحب کو بلا کر کے کچھ نصیحت ہم کراتے ہیں اور وہ سمجھاتے ہیں. یہی کہ مہینے میں کبھی ہم اجتماع کر لیتے ہیں اور اس اجتماع میں اپنے تمام گھر کے مردوں اور خواتین کو جمع کر کے کچھ نصیحت کرتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور اگر کچھ بھولے بھٹکے شیطانی راستے پر گئے بھی ہیں تو واپس آ جائے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ تمام کی تمام نگرانی کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر، گھر کے سرپرست کے اوپر. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج گھر کی حاکم کون بن کے؟ عورتیں. مرد جو باہر تمام لوگوں کے اندر اپنی حکمرانی کرتے پھرتا ہے، جو کہیں کا صدر ہے، کہیں کا حکم ہے، کہیں کا کچھ ذمہ دار ہے، کہیں کا کچھ بڑا ہے، تمام لوگوں کے اوپر اپنی حکومت ثابت کرتا ہے، اپنی صدارت ثابت کرتا ہے. گھر میں اس کی نہیں چلتی، اس کی بیوی کے سامنے اس کی نہیں چلتی، اس کی نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ گھر میں عہدہ اس نے دے رکھا ہے، بڑا بنا کے رکھا ہے گھر کی عورتوں کو، خواتین. پھر وہ جیسا کرے، جیسا کہیں ویسا ہی گھر کے اندر چلتا ہے. وہ کہے کہ نہیں ٹی وی چلنا چاہیے تو چلے گی، پھر شوہر اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. مخرب اخلاق فلمیں یا ڈرامے چلنا چاہیے تو چلیں گی.
پھر وہ دیندار شوہر بھی یا یہ کہ باپ بھی یا یہ کہ بیٹا بھی کچھ نہیں کر سکتا ان خواتین کے سامنے. تو در حقیقت یہ اپنے ماں بہنوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے اور وہ خود بھی اس کی تیاری کر رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس جگانے کی ضرورت ہے. اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کریں. جن گھروں کے اندر والدین نہیں ہیں وہ اس گھر کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی. آج ہمارے گھر کے اندر بگاڑ کا ایک بڑا سبب دینداری نہ ہونے کی وجہ سے اور عورت کا ایک آزادانہ ماحول چاہنے کی وجہ سے گھر کے جو بزرگ ہیں انہیں بوجھ سمجھا جاتا ہے. جبکہ البرکت مع اکابرکم، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. گھر کے اندر جب بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ کچھ غلط کرنے پر ٹوکتے ہیں. بچے اگر کچھ غلط کریں تو جو بزرگ ہوتے ہیں اگر انہیں مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو یہ ان کا کوئی برا نہیں چاہتے. لیکن گھر کی جو خواتین ہوتی ہے، ہاں میرے بچے کو برا کہہ دیے، میرے بچے کو ڈانٹ دیے، میرے بچے کو مار دیے. کیسے اتنی ہمت ہوئی؟ اب تک میں نے کبھی نہیں مارا، ابھی تک میں نے کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے یہ ہمت کیسے کی؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اگر بیٹے ہیں تو یہ ان کی دادی ہے، دادا ہے، بڑے بزرگ ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ تعدیب کرنے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے انہیں مار بھی سکتے ہیں. اور مارنے کا حکم خود حدیث میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. شوہر کی بات اگر نہیں مانتی بیوی تو مارے، لیکن ایسی مار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. تعزیری طور پر، تعدیبی طور پر اس کی اصلاح کے لیے اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ شوہر جو ہے وہ اپنی پوری طاقت یہی آزمائے اور بیوی کو اس حد تک مارے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے. یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی سختی اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کہ نقصان والی ہو اور نرمی اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ نقصان والی ہو، درمیانہ رہے. جہاں سختی سے کام لینا ہے وہاں سختی سے کام لے، جہاں نرمی سے کام لینا ہے وہاں نرمی سے سمجھائے بجھائے. گھر کے اندر اپنا گھر کا ماحول شروع میں ڈھیل نہ دے. ہم نے اپنے بچوں کو جو سر پہ چڑھا رکھا ہے اور ان کی ہر بات مانتے جا رہے ہیں، اس کا بہت ہی برا نتیجہ سامنے آئے گا. آج ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی بری صحبتوں کی وجہ سے بچے کیا ہو رہے ہیں؟ بگڑتے جا رہے ہیں. بروں کی صحبت میں، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، وہ غلط بچوں کی صحبت میں، سنگت میں وہ نشہ بھی کر رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں. ہمیں اس کی خبر نہیں. دنیا بھر کی خبر ہمیں ہے لیکن ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں. اگر کسی کے تعلق سے معلوم ہو جائے کہ فلاں بچی کا فلاں کے ساتھ کچھ ناجائز تعلقات کی شروعات ہے، اسی شروعات میں بریک لگانے کی ضرورت، ورنہ بہت ہی برے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اور اس کے بعد ذلت و رسوائی. اس وقت افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے شروع میں ہی کنٹرول نہیں کیا. اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیا لیکن وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اس کی ہم نے نگرانی نہیں کی. تو یہ تمام کے تمام بگاڑ کے جو میں نے آپ کے سامنے اسباب ذکر کیے ہیں، در حقیقت اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کا اگر ہم جواب چاہیں تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اعتبار سے تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے. ہر شخص بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹا اگر اپنے ماں باپ کو غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھے اور ان کی اصلاح نہ کرے تو وہ ذمہ دار ہے. ماں باپ اگر اپنے بچوں کو برائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کے اگر ان کی اصلاح نہ کرے تو وہ ذمہ دار ہیں. ایک بیوی اپنے شوہر کو غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھ کر کے اس کی اصلاح نہ کرے تو وہ ذمہ دار ہے. اور ایک شوہر اگر اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ بھی ذمہ دار ہے. علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے، سعودی کے فتاوے آپ اٹھائیں، کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی کو چاہیے کہ وہ طلاق لے لے، اس سے کھلا لے لے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب شوہر نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، سمجھائے نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو طلاق دے دے. آپ کے بچوں کی بھی عاقبت خراب کر رہی ہو. اتنا سخت قدم نہ اٹھاتے ہوئے ہم سب سے پہلے ہم اس کی اصلاح کریں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اس کو سمجھائے. سختی کا معاملہ کرنے کی ضرورت پڑے تو سختی کریں. یہ
اس کے علاوہ دین کے تمام امور اگر ہم چاہیں گھر کے اندر وقتاً فوقتاً ہم دھیرے دھیرے اس کو لا سکتے ہیں. ایک بہترین لائبریری کا انتظام ہو گھر کے اندر, اس انگلش میں کتابیں ہو, اگر تیلگو زبان آتی ہے تو تیلگو میں کتابیں ہوں, اردو آتی ہے تو اردو میں انگلش, یعنی جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس زبان کے اندر گھر کے اندر کتابیں لا کے رکھنا چاہیے. بچے ناول پڑھ رہے ہیں, ڈائجسٹ اور ایسے فحاشی بھرے فحش جس کے اندر ان کے جو ہے اخلاق بگڑنے والے ہیں, ایسی کتابیں پڑھ رہے ہیں ماں باپ سے بچتے ہوئے, چھپاتے ہوئے, لیکن ماں باپ کو اس کی خبر نہیں, کیونکہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی, یا تربیت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ گئی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر کو سنواریں, اور سب سے بڑی بات گھر کی اصلاح کے لیے ہمیں گھر میں رہنا ضروری ہے. آج سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ گھروں میں کم اور پارکوں میں, چوراہوں میں, نکڑوں میں, ہوٹلوں میں زیادہ نظر آتے ہیں. رات میں دیر دیر تک ہوٹلوں میں ادھر ادھر کی بکواس اور باتیں, بیہودہ باتیں, دنیا بھر کی باتیں. کچھ نوجوانوں کا یہ مشغلہ بنا ہوا ہے کہ جو چوراہا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ہنسی مذاق, آوارگی, یہ آوارگی, یہ دیوانگی, اور آپ کی یہ آپ کو جہنم تک لے جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ گھروں کو لازم پکڑیں, نجات اگر چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول نے 3 نصیحتیں فرمائی, اور یہ تینوں نصیحتیں ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں, لاک ڈاؤن کے دور کے اندر اس کو محسوس کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے رسول نے فرمایا, امسک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول کرو. کوئی بات کرنا ہے, گفتگو کرنا ہے تو پہلے تولو پھر بولو, ایسا نہ ہو کہ پھر شرمندگی اٹھانی پڑے, ارے میں نے ایسا کہہ دیا. بہت ساری جگہوں پر, اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ زیادہ وقت اپنا گھر میں گزار رہے ہیں, دوسری نصیحت میں یہی کہا, اور ایسا کہ بھائی تو اپنے گھر کو لازم پکڑو, وہ اب کی اللہ خطیہ تھی, اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر رو. تو گھر میں رہنا, گھر کو لازم پکڑنا یہ انتہائی ضروری ہے. گھر میں رہ کر کے ضرورت کا, اگر ضرورت ہے ہم گھر سے باہر جائیں, نوکری کرنا ہے, ملازمت ہے, یا کاروبار ہے, دکان ہے, مکان ہے, جو بھی ہے, پہلے آپ اپنا کاروبار یا جو بھی رزق کے جو دروازے اللہ رب العزت نے کھلے رکھے ہیں, جائیں, رزق حلال کمائیں, خود حلال کھائیں, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں, اس کی عادت ڈالیں. چاہے تھوڑا کم ہی کھائیں لیکن حلال کھائیں. بہت بڑے عالیشان گھر میں نہ رہتے ہوئے چھوٹے سے کچے مکان ہی میں رہنے کی ضرورت پڑے تو رہیں, لیکن حلال طریقے سے حلال کھائیں. کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کی زمین پر ہم اپنا بڑا عالیشان مکان بنا کر کے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مان رہے. سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے اس دنیا کے اندر. یاد رکھے, ناجائز طور پر کسی کی زمین غصب کر کے, ڈرا دھمکا کر کے, ناجائز طور پر سائن لے کر کے اگر ہم نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے, اپنے سگے بھائی کی گھر کے اوپر اگر ہم نے قبضہ کر لیا ہے, یا کسی اور کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, تو اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا. ظلم, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلمن اگر کسی نے ایک بارش زمین بھی کسی کی ہتھیا لی ہے تو 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کو پہنایا جائے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر دنیا میں ہم اپنی اصلاح کر لیں. مرنے سے پہلے, سانسوں کو رک جانے سے پہلے ہم اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے گھر والی کی اصلاح کر لیں. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن یہی باتیں کہ وہ خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جو رات دیر دیر تک کیوں باہر رہتے ہو, آخر ملتا کیا ہے؟ وقت پہ آئے, جلدی سو جائیں. رات میں اگر جلدی سو جائیں گے تو فجر میں ہم جلدی اٹھ سکتے ہیں, لیکن رات میں 1 بجے تک 2 بجے تک موبائل میں ہم لگے ہوئے ہیں تو فجر بھی ہماری نہیں ہوگی. تہجد وہ وقت جب اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا, میں اسے دوں, ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں فجر چھوڑ کر کے. اور شیطان جو ہے جب کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ہے؟
اس لیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے، اس سے پہلے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی تمام باتوں کو ہمیں جو ہم نے سنی ہے اس درس میں جو کہی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کی صحیح تربیت کرنے کی، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔